کائنات کا اہم ترین واقعہ ولادت بسعادت سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ یہ سوار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا کہ وہ دعا مانگ رہے ہوں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن کسا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن قہر بن ملک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن عدنان کا نسب حضرت اسماعیل تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارے کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدی تھی، حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں، جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے ساری قافلہ کو آتے ہوئے پریشان کر دیا۔ میں نے اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئی اور گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والی چیخ اٹھی، کہنے لگی، اے ابی زہیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدی کو آہستہ آہستہ چلا اپنی۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کون سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اقامت پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتی تو حضور کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ حوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ امام ساحل لکھتے ہیں کہ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچتے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آتا، حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے اور حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا تو اللہ کے حکم سے فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور دست مبارک پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوٹی۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی کہ آپ کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ آپ 6 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت محمد کو گولوریاں دیتی۔ وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے۔ ترجمہ ہے اس گیت کا، اے میرے رب میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب ان صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی 4 تھے جن کا نام تھا عبداللہ، حذیفہ،
شیما، آپ کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پرورش پائی اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دن بکریاں چرائی۔ حضرت حلیمہ آپ کو آپ کے ساتھ مکہ میں لائیں اور انہوں نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانے سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں، تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تو شروع ہی سے ایسا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کو لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف کے لیے زیارت کے لیے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجد کی قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئی اور ابوا کے مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ مدفون ہوئی۔ آپ ام ایمن کے ساتھ مکہ واپس آئیں۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تالاب میں تیرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھی۔ جب آپ قیام مدینہ کے زمانہ میں ایک دفعہ بنو عدی کے منزل پر گزرے تو فرمایا، اس مقام میں میری والدہ ٹھہری تھی، یہاں وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ مکہ میں آنے کے بعد 1 سال کے بعد حضرت عبد المطلب بیمار پڑ گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ سوتے تو حضور کو ساتھ لے کر سوتے، باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور کی عمر کو 12 برس کی ہوئی تو حضرت ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے، رات کو اپنے چچا کے گھر میں آ کر سو جاتے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ امین یعنی امانت دار آدمی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا لقب صدیق بھی تھا۔ دور جدید اور اتباع سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دور جدید کونا گو مسائل سے 2-4 ہے۔ یہ مسائل مشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور سماجی بھی۔ ان تمام مسائل کا حل سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اتباع میں ہے۔